ایک شاندار کہانی۔ دو بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں ماریا نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی، جو ایک مہربان اور نرم روح تھی، جس کا دل تمام جانداروں کے لیے محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ماریا کا گاؤں اپنے شاندار سنہرے پرندے کے لیے مشہور تھا، جو ان پر متفق کانوں اور چمکدار کے لیے مشہور تھا۔ ایک دن سول نامی ایک شاندار سنہری پرندہ گاؤں میں نمودار ہوا۔ ایک سیاح جادوگر سے پناہ مانگتا ہوا، جو پرندوں کے جادو سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ سول کسی بھی دوسرے سنہری پرندے کے برعکس تھا، کیونکہ اس کے پاس سب سے زیادہ چمکدار پنکھ اور آواز تھی، جو آسمان کو منور کر سکتی تھی۔ ماریا اور سول ایک اٹوٹ رشتہ دار قائم کیا، اور انہوں نے مل کر جادو کو شکست دینے اور سنہری پرندوں کو اس کے بڑے چنک سے بچانے کے لیے ایک خطرناک جدوجہد کا آغاز کیا۔ ان کا سفر انہیں زلفین مظہر جادوگر بڑے جنگلوں اور چمکتی ہوئی ندیوں کے پار لے گیا۔ جب وہ سفر کر رہے تھے، سول پر مدفن دھند نے اپنے مخلوق کو متاثر کیا، جن سے ملتے تھے، اور ماریا کی مہربانی اور شفقت نے ان کی وفاداری اور حمایت حاصل کی۔ ہر چیلنج پر قابو پانے کے لیے ساتھ ان کے رشتہ دار مضبوط ہوتے گئے، اور ان کی محبت عزم نے اپنے ارادے کی دنیا کو متاثر کیا۔ آخر میں وہ جادوگر کے قلعے میں پہنچے، جہاں سول کو اپنے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے زبردست گیت کے ساتھ اس نے اس لعنت کو توڑا، جس نے سنہری پرندوں کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیہاتی نے اپنے خوفناک حالت سے آزاد ہو کر اپنی نئی آزادی پر خوشیاں منائی۔ اس دنیا سے سول اور ماریا نے دنیا کا سفر کیا۔ سول کی زلفیں دھند کے ذریعے امید اور خوشیاں پھیلائی، اور سنہری پرندے جو ہمیشہ کے لیے شکر گزار ہیں۔ سول نے ساتھ اہم گایا، ان کی آوازیں پہاڑوں پر گونجی، جو محبت کی طاقت، ہمت اور لڑائی ہو اس کے سنہری پرندوں کے درمیان اٹوٹ بند کا ثبوت ہے۔ اور اس طرح ماریا اور سول کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی، جو آنے والی نسلوں کے تاثر کرتی، انہیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ ترین وقت میں محبت، مہربانی اور عزم کا بھی رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں، اور یہ کہ دوستی اور موسیقی کی خوبصورتی دنیا کو بدل سکتی ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، ماریا اور
سول کا افسوس بڑھ گیا اور دور دور سے لوگ سنہری پرندے کی زلفریب دھند سننے کے لیے آتے ہوئے سول کے کانوں میں بیماری کو شفا دینا، مصیبت زدہ لوگوں کو سکون پہنچانا اور سننا دل کو متاثر کرنے کی طاقت تھی۔ ایک دن لیو نامی ایک نوجوان شہزادہ جو ایک ملک حادثے میں اندھا ہو گیا تھا، سول کی جادوئی آواز سنی۔ وہ سونے کی چڑیا کا گانا سننا اور اپنی بنائی دوبارہ حاصل کرنے کی امید میں گاؤں کا سفر کیا۔ ماریو اور سول کا گھر بازو کے ساتھ لیو کا استقبال کیا اور سول نے امید اور شفا کا گانا گایا۔ جیسے ہی موسیقی ہوئی، ہوا بھاگی اور ایک عظیم روشنی نے لیو کو لپیٹ لیا اور اس کی آنکھیں نرم سنہری روشنی سے چمکنے لگیں۔ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر اس کی بنائی بحال ہو گئی اور اس نے ایک بار پھر دنیا کی خوبصورتی کو دیکھا۔ بہت خوش ہو کر لیو نے ماریو اور سول سے کہا کہ وہ ایک تمام ضرورت مندوں کو امید اور شفا دینے کی جستجو میں اس کے ساتھ شامل ہوں۔ اور اس طرح تینوں دور دراز ممالکوں کا سفر کرتے ہوئے سول کی دلکش دھند بانٹتے ہوئے اور ضرورت مند دنیا میں روشنی اور خوشی لاتے تھے۔ اور اس طرح ماریو، سول اور لیو کی کہانی امید کی کرن بن گئی جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی تھی، انہیں یاد دلاتی تھی کہ تاریخ ترین دور بھی بن گئی۔ محبت، مہربان اور عزم بھی رکاوٹ کو دور کر سکتا ہے اور یہ کہ دوستی کی خوبصورتی اور موسیقی دنیا کو بدل سکتی ہے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کیا ہم ماریو، سول، لیو کی فہم جوئی کو جاری رکھیں یا ایک ساتھ مل کر ایک نئی کہانی تلاش کریں؟ جواب آپ کا ہے۔